صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولانا محمد وعلى سيدنا علي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المرتجی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ پر امید رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک خاص دعا عطا فرمائی جو ہر نبی نے اس دنیا میں ہی اس دعا سے فائدہ حاصل کر لیا، اور میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن تک محفوظ کر لی. میری شفاعت ہر اس امتی تک پہنچے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور وہ حالت ایمان میں فوت ہو گیا ہو. ناظرین کرام، آج ہم امام سلسلہ نقشبندیہ، ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کی نگاہ میں بھی اللہ کریم نے وہ بجلیاں بھر دی تھی، وہ تاثیر رکھ دی تھی. ان کے الفاظ میں بھی اللہ کریم نے وہ تاثیر رکھ دی تھی، اور ان کی جو تعلیمات تھیں ان کی بھی یہ تاثیر تھی کہ لاکھوں لوگوں کے قلوب و ذہن میں ایک انقلاب برپا کر دیا. اور وہ انقلاب اتنا راسخ تھا کہ صدیاں گزر گئیں لیکن اس انقلاب کے اثرات کو ختم نہیں کیا جا سکا. آپ کو معلوم ہے کہ اشتراکی انقلاب جب سینٹرل ایشیا میں آیا ہے تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ دین اسلام کی جڑوں سے اس کو اکھاڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے. قرآن حکیم کی تلاوت جرم تھا. میں خود گیا ہوں وہاں پہ جا کے، سینٹرل ایشیا کے ممالک میں میں نے جا کے دیکھا. اللہ کی توفیق سے انہوں نے قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم کا رکھنا جرم تھا. اگر کسی کے گھر سے مل جائے تو اس کو سزائے موت دے دی جاتی تھی. قرآن کی تعلیمات جو تھیں، قرآن پڑھایا نہیں جا سکتا تھا، نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی، اذان نہیں دی جا سکتی تھی، مساجد کو تالے لگا دیے، گھوڑے باندھ دیے. لیکن صوفیاء کرام کی تبلیغ کا یہ اثر تھا، اور آج کی ہماری ممدوح شخصیت کا یہ اس دور میں، آج کے دور میں بھی آپ کی وہ کرامات جو صدیوں پہلے تھی آج بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں. جو ہی یہ اشتراکی انقلاب جو تھا، اور اس کی وہ جو تھی فولادی دیوار جو تھی، وہ آئرن کرٹن جو تھا، اس میں جب شگاف پڑا، یہ ختم ہوا تو لوگوں نے دیکھا پہلے ہی رمضان المبارک میں مسجدیں بھر گئی. یہ صوفیاء کرام کا کمال ہوتا ہے کہ یہ قلوب کی دنیا میں وہ جو بیج ہے وہ بو دیتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو اندر ہی اندر پروان چڑھتا رہتا ہے، اور یہ اس طرح پروان چڑھتا ہے، اور یہ جو اس کو جو ہے اس کی جو آبیاری کرتے ہیں کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. نظروں کا انقلاب پھر کیسا تھا؟ حضرت خواجہ سید شمس الدین امیر کلال نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شان پاک کے لیے اگر میں صرف یہ تعارف میں کہہ دوں کہ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نگاہ ولایت تھی، اس نے ایک آدمی کو پہلوانی سے اٹھا کر مقام عرفانی تک پہنچا دیا. اور آگے ان کے جو خلیفہ تھے وہ اتنی بڑی ہستی ہے جن کے نام سے سلسلہ نقشبندیہ کہلاتا ہے. وہ حضرت شاہ نقشبند، حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی خانقاہ پاک میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا 2 برس پہلے. حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا. آپ اندازہ کریں کہ کوئی 2 میل کے ایریا میں حضرت شاہ نقشبند کی خانقاہ ہے.
اسی طرح حضرت امیر کلال کی خانقاہ جو ہے وہ بھی دیکھنے والی ہے۔ آج بھی وہاں پہ وہ جو انہوں نے بیج بوئے تھے دین حق کی، محبت کے، وہ جو الفت کے بیج بوئے تھے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو شمع روشن کی تھی، اس کی روشنی ماند نہیں پڑی، اتنے سخت مشکل حالات بھی آئے، اس کے باوجود آج بھی جا کے دیکھیں وہاں مساجد میں۔ اور کمال کی بات یہ ہے، آپ بخارا کی کسی مسجد میں چلے جائیں، تاشقند کی کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ حیران ہو، آپ اپنا جوتا اتاریں، واپس آئیں گے آپ کے جوتے صاف ہوں گے اور وہ سیدھے کر کے رکھے ہوئے ہوں گے۔ آپ کے پیسے جہاں پڑے ہیں آپ رکھ دیں، لاکھوں روپیہ رکھ دیں، موبائل رکھ دیں، واپس آئیں گے وہیں پڑا ہوگا، وہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ صوفیاء کرام کی تعلیمات کی گہرائی اور گہرائی جو ہے وہ انسان کو پاتال سے اٹھاتے ہیں اور اوج ثریا کی بلندیوں تک ان کی نگاہیں پہنچا دیتی ہیں۔ وہ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے معجزات، آپ کی کرامات، آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کا عشق رسول، عشق الہی اور فنا فی اللہ کی منازل تک آپ کیسے پہنچے، اس سب پہ بات کرنے کے لیے میں صرف ایک بات عرض کر دوں۔ امیر تیمور جو تھا پیغام بھیجتا ہے، حضرت تشریف لائیں۔ آپ نے کہا کہ بادشاہوں کی محفل میں، بادشاہوں کے درباروں میں جانا فقراء کا کیا کام ہے؟ اپنے بیٹے کو بھیج دیا اور ساتھ اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے جب وہاں جاؤ گے بادشاہ تمہیں کوئی جاگیر، کوئی انعامات دیں، ان سے نہیں لینا۔ کیوں؟ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کون سی شے ہے جو نہیں عطا ہوتی؟ کہا ذات حق سے ایک لمحہ کے لیے اگر آدمی غافل ہو تو اولیاء اللہ کی دعا بھی حجاب بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم کسی دربار میں نہیں جایا کرتے۔ پھر بادشاہ ان کے دربار میں آتے تھے، ان کی نگاہ سے فتوحات ہوتی۔ خوارزم کی جو سلطنت تھی وہ امیر تیمور کو کہا جاؤ ہم نے تمہیں عطا کی۔ یہ سلطنتیں دیتے ہیں۔ اب میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر کے دروازے کھول دیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک کے دروازے کھول دیں، داتا گنج بخش کو کھول دیں، دیکھیں پھر انشاءاللہ تعالی کیسے صراط مرتب ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر جامی سے۔ جی ڈاکٹر صاحب تعارف حضرت کا کچھ میں نے اشارے دیے۔ محترم غازی صاحب، سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ، کلال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون قدرت ہے اور وہ قانون قدرت نے قیامت تک چلنا ہے۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ یجتبی من یشاء الیہ ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو تو پہلے سے ہی چن لیتا ہے اور کچھ لوگوں کو راہ انابت پر ڈال کر ہدایت یافتہ کرتا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ جو دو درجے ہیں ہمارے صوفیاء میں یہ مسلسل چلتے آ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اور بعض شخصیتیں جیسے سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا دیکھیں تو عجیب جامعیت ہے، وہ بستتاً فی العلم والجسم کا حسین مرکب تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کی جو اس راہ کی طرف آنے کے جو ایک فطری اور روحانی ذرائع تھے تو وہ تو شروع سے چل رہے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ میرے بطن میں آئے اس وقت سے مجھ سے کھانے پینے میں بے احتیاطی نہیں ہو سکتی تھی۔
वाह حتیٰ کہ وہ جو مشتبہ قسم کا لقمہ تھا اگر وہ بھی پیٹ کی حدود تک جاتا تو تکلیف کا باعث بنتا تھا، اس سے میں اندازہ لگا سکتی تھی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ ایک برکت اور رحمت والی چیز ہے۔ یہ تو ہے ان کا آغاز۔ اب ان میں آگے دیکھیں وہ جس کو کہنا چاہیے کہ تبدیلی فعلی طور پر کیسے آئی، عملی طور پر۔ آپ ایک کشتی لڑ رہے تھے، چونکہ بہت بڑے پہلوان تھے، تو اس پہلوان میں حضرت بابا محمد شماسی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے گزرے تو اولیاء کی نگاہوں میں غازی صاحب ایسی کوئی عبقریت اور ایسی اقبال کا شعر سن لیں، وہ اس ساری بات جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو ایکسپلین کر دے گا۔ اقبال کہتے ہیں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ غازی صاحب وجہ یہ ہے کہ یہ تصوف جو یہ بنیادی طور پر روح کی غذا ہے۔ صوفیہ ذکر اذکار اور کثرت عبادت کے ذریعے اپنی روح کو اتنا طاقتور کر لیتے ہیں تو جو ان کی ارواح کو الستو بربکم قالوا بلا سنایا گیا تھا وہ خود بھی سنتے ہیں، اگر وہ کرنٹ کسی میں اضافی ہو تو اس کو پہچان بھی لیتے ہیں۔ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی۔ آپ وہاں کھڑے ہو گئے حضرت بابا شماسی رحمۃ اللہ علیہ، تو مریدوں نے پہلے تو تھوڑی دیر دیکھا بھائی حضرت صاحب تو لہب و لعب کی محفلوں سے دور رہتے ہیں، تو یہ ظاہری طور پر کبڈی ہو رہی، تو آپ رک گئے۔ تو ایک مرید نے ادب کا لحاظ رکھتے پوچھا حضور یہاں سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ نے کہا دیکھنے میں یہ کشتی ہو رہی ہے لیکن اس میں ایک مرد شہباز پھر رہا ہے۔ میں اس پر توجہ کر کے کھڑا ہوں۔ جب آپ نے گہری توجہ ڈالی تو وہ پھر حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک معتقد بن کے آپ کے پاس ہے، اور آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے آستانے پر جب گئے تو ہمیشہ کے وہیں ہو کے رہ گئے۔ واہ، اچھا جی ڈاکٹر صاحب میں تو وہاں گیا ہوں، ناظرین کے لیے بھی عرض کر دوں انشاءاللہ ہم جب آئیں گے انٹرول سے تو وہ کلپ بھی میں دکھاؤں گا اور آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ سب امیر کلال کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور کیسا وہ منظر ہے روحانی، تو وہ بھی انشاءاللہ کلپ آپ کو انٹرول کے فوری بعد ہم سنائیں۔ ڈاکٹر صاحب حضرت کے جو مزار پاک پہ آج بھی جو کیفیات ہیں اور جس طرح آپ نے ایک انقلاب بابا شماسی نے ان پہ نگاہ ڈالی اور انہوں نے پھر دیکھے نا کیسے کیسے جلاد کو اٹھاتے ہیں زہاد بنا دیتے ہیں، کسی مبتدی کو عام بندے کو پکڑتے ہیں اور اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں، پھر ان کو بھی وہ جو نگاہ یا فیض جو عطا ہوا تھا۔ جی محترم قبلہ غازی صاحب بہت عمدہ آپ نے بیان فرمایا۔ یہ دیکھیں کہ باغ زہرا کے خوبصورت پھول خواجہ خواجگاں امیر کلال، وہ عظیم ہستی، ان کو جو امتیازی اوصاف حاصل ہیں ان میں پہلی بات تو یہیں سے انہیں برکت حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ حسینی سید ہیں، ان کی رگوں میں وہ سلسلہ نور ہے۔ بالکل آپ سے، اور یہ 18 واسطوں سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ تک یہ فیض آپ کو ملتا ہے۔ دوسرا آپ کو یہ ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو بیان کیا والدہ محترمہ کا۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، آپ کا تذکرہ پہلے دنیا میں آ جاتا ہے۔ یعنی حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑی عظیم صوفی ہستی ہیں۔ آپ ان کے والد گرامی، ان کا اسم گرامی حضرت سیدنا امیر حمزہ تھا، والد کا نام بھی امیر حمزہ ہے، بیٹے کا نام بھی امیر حمزہ ہے۔ تو وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا ایک لخت جگر پیدا ہوگا جن سے اللہ تعالیٰ دین اسلام کی بہت بڑی خدمت کا کام لے گا۔ پھر چند سالوں بعد آئے تو فرمایا اب وہ پیدا ہو گئے، اسے لے آئیں، نام بھی بتایا۔ تو جب وہ آئے تو آپ نے اپنی پگڑی اتاری اور 2 حصوں میں برابر تقسیم کر کے آدھی خود باندھ لی حضرت سیدنا عطا نے اور آدھی آپ کے سر پہ باندھ دی، اور باندھ کے فرمایا اب اس پگڑی کو اتارو۔ تو دوبارہ اتار کے جب ناپا گیا تو حضرت سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ آپ کی جو دستار تھی وہ بڑی ہو گئی 1 گز۔ انہوں نے دوبارہ چیک کی، تیسری مرتبہ کی تو وہ 3 گز تک بڑھ گئی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ صاحبزادہ جی تو ہم سے بھی بہت آگے چلے گئے۔ تو یہ آپ کی ولایت کو آپ نے بیان کیا۔ اسی طرح آپ کی جو تعلیمات میں تواضع اور انکساری ہے، آپ نے جو بھی بیان کیا کہ وہاں پہ لوگ اب جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ نالین اور جوتیاں اس کو صاف کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ آپ کی تربیت ہے۔
یعنی آپ دیکھیں کہ آپ اپنے کپڑے جو ہیں ان کو دھوتے ہیں تو مریدین عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمیں دیں، ہم اسے فلاں باغ میں باڑ پہ ڈال دیں، تو فرمایا نہیں، اس کا نقصان ہوگا۔ کہا حضور ہم نیچے گھاس پہ رکھ دیتے ہیں ان کپڑوں کو خشک کرنے کے لیے، فرمایا نہیں، وہ جانوروں کا سبزہ ہے، اس کا نقصان نہیں کرنا۔ تو انہوں نے عرض کی حضور پھر آپ ان کپڑوں کو کیسے خشک کرتے ہیں؟ تو آپ نے اپنی پشت پہ ڈال لیے، فرمایا میں تو اس طرح خشک کرتا ہوں سورج کی طرف دیکھ کے۔ اس مقام پہ آپ نے جو ایک حدیث پاک پیش کی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت سارے ہمارے مسائل کا حل ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کے باغ میں، کسی کی شے میں اس کی اجازت کے بغیر تغیر و تصرف کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کی حضور یہ تو معمولی سی بات ہے، ایسے کپڑے ہی رکھنے ہیں نا، چھوٹی سی بات ہے، تو اس میں تغیر و تبدل آپ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا صغیر مال اسرار، حضور کا فرمان ہے لا صغیر مال اسرار ولا کبیرۃ مال استغفار۔ فرمایا جو صغیرہ ہوتا ہے نا، اسرار کے ساتھ وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چھوٹا بار بار کرتے ہیں یا اپنی چھوٹی سی خطا اور غلطی پہ آپ ڈٹ جاتے ہیں، وہ کبیرہ بن جائے گا۔ اور اگر کبیرہ کو آپ نے ختم کرنا ہے تو فرمایا ولا کبیرۃ مال استغفار، اور جب کوئی استغفار کرتا ہے تو پھر کبیرہ باقی نہیں رہتا۔ یعنی جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع کریں، پکڑو نہیں۔ یہ ابلیسی سوچ ہے، یہ ابلیسی سوچ غلط کوئی بات کہہ دی اس پہ ڈٹ جانا اور اس پہ رجوع نہ کرنا اور اس پہ معافی نہ مانگنا، یہ ہے کہ استغفار کی جائے۔ اب آپ دیکھیں آپ کی تعلیمات میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ آپ کے 104 خلفاء ہیں، ان سب کو آپ نے جو وصیت فرمائی ان میں دو چیزیں آپ نے فرمایا، ساری زندگی لقمہ حلال ترک نہیں کرنا، اور اس پہ آیت پیش کی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو پاکیزہ چیز سے کھانا ہے۔ اور اس پہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو معدہ ہوتا ہے نا انسان کا، یہ حوض کی طرح ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ انسان کا جو معدہ ہے وہ حوض کی طرح ہے۔ یہ ساری آپ تعلیمات حدیث پاک سے ہی لیتے ہیں، کمال ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس سے پھر آگے مختلف جسم میں جو شریانیں جاتی ہیں تو یہ آگے ندیوں کی صورت میں ہے۔ یہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جس وقت یہاں پہ حلال ہوگا تو پورے جسم کے اندر اس کی حرکت ہوگی اور تمہارے خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے۔ خیال کا پاکیزہ ہونا، اس پہ آپ توجہ دیتے ہیں، اور یہی بعد کے صوفیہ آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند آپ بھی اس پہ زور دیتے ہیں، اور بعد میں آپ دیکھیں کہ یہاں تک فرمایا کہ اتنا خیال آپ کا پاکیزہ ہو جائے کہ 20 سال تک یہ جو بائیں کندھے پہ آپ کی فرشتہ ہے یہ کچھ لکھ نہ سکے، اتنا خیال پاکیزہ ہو جائے۔ واہ، ہاں جی۔ صوفیاء کا ایک کام یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی صوفیاء جو ہیں بندے کے اعمال کو بدل دیتے ہیں، اس کے کردار کو بدل دیتے ہیں۔ اس سے آگے کی بات ہے، صوفیاء نیات کو بھی بدل دیتے ہیں۔ جو یہ ڈپٹی صاحب ابھی کہہ رہے تھے نا کہ خیال جو ہے وہ اصل، وہ خیال سے بھی، یعنی خیال میں بھی جو گناہ ہوتا ہے اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کنٹرول کرو، اس طرف بھی نہیں جانا چاہیے۔ خیال کی پاکیزگی، کردار کی تو ہے ہی ہے، اعمال کی تو ہے ہی ہے، نہیں خیال کی پاکیزگی بھی۔ جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ آج ہم شمس الدین سید شمس الدین امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم نگاہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں کہ اپنے مرید چاہنے والے قریب ہوں یا دور، ان کے ذہنوں میں آنے والے خیالات سے بھی وہ باخبر ہوتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کا عکس ہوتا ہے جو اولیاء میں کرامت کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ٹھیک۔ معجم اوسط میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منا میں جامع مسجد خیف میں تشریف فرما تھے۔ ایک انصاری اور ثقفی آئے، عرض کرنے لگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مرضی ہے، اگر چاہتے ہو تو سوال کر لو، وغیرہ بیٹھ جاؤ، میں سوال بھی بتا دیتا ہوں، جواب بھی بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس خزانے سے بڑا کثیر وافر حصہ عطا فرمایا ہوا تھا۔ آپ اپنے ایک مرید کے ہاں تشریف لے گئے تو اس کی بیوی کہنے لگی، وہ کھانے کا سامان لینے کے لیے اور گوشت کے لیے شکار کرنے گئے، بچہ بیچ دیا۔ جب بیٹا گیا تو بیٹا، اس مرید کا بیٹا کہنے لگا ابا جان شیخ طریقت آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یار کتنی شرمندگی ہوگی کہ میرے پاس کوئی شکار نہیں ہے اور میں خالی ہاتھ چلا جاؤں۔ آپ نے فوری اس کے حال پہ توجہ فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے 2 پرندے بھیج دی
اس نے شکار کیا. جب لے کے واپس آئے تو پھر حالات بھی بتائے, اس کے دل کی کیفیت بھی بتائی اور اس کو تعلیم و تربیت بھی فرمائی. فرمایا آپ اس بات پہ شرمندگی محسوس کر رہے تھے کہ میں شیخ کے پاس جاؤں گا اور میرے پاس کوئی سامان نہیں ہوگا, تو فرمایا کبھی یہ بھی محسوس کیا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے؟ وہاں پہ بھی ہمارے پاس ساز و سامان ہونا چاہیے. مرید کے حال پر شیخ کی ہر وقت نظر ہوتی ہے. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے احوال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا میں اپنے شیخ کے ساتھ جا رہا تھا تو سردی تھی جی تو فرمایا کہ میں نے خیال آیا ایک دن کہ کیا ان کے پیچھے چل رہا ہوں, تو فوری دل کے خیال سے واقف ہوئے تو فرمانے لگے کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی ملتا ہے, لیکن بزرگوں کی خدمت کرنے سے اللہ درجات بلند فرماتا ہے. اور پھر ایک دوسرا واقعہ بھی کہا کہ سردی تھی تو ہاتھ میں رومال تھا ایک, کہا کہ میں اپنے شیخ کے ہاتھ پہ چڑھا دوں, نہیں چڑھایا کہ کہیں خراب نہ ہو جائے. جب مقام پہ پہنچے پھاڑا نہیں, اس پاؤں پہ باندھ دوں, جی ٹھنڈ لگ رہی ہے جی. اب جب مقام پہ پہنچے تو حضرت سے گزارش کرنے لگے الہام اور وسوسے میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا الہام وہ ہے کہ سردی ہے تو کپڑا اپنے شیخ کے پاؤں پہ چڑھا دوں, اور وسوسہ یہ ہے کہ خراب ہو جائے گا تو رہنے دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے ولیوں کو, صاحب ثروت لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقویٰ اور نیکی کے ساتھ چلتے. ابھی توبہ کی بات کی علامہ صاحب نے بھی اور آپ نے بھی. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, جی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ تو تقدیریں بدل دیتے ہیں, لوح محفوظ پہ ان پہ نگاہ ہوتی ہے. جی شیخ شہاب الدین سہروردی توبہ کے باب میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں, کیونکہ یہ بھی حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ توبہ کی بڑی تلقین فرماتے تھے. تو شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں وہ توبہ کثرت سے کرتے ہیں اور اپنے گناہ پہ ضد نہیں کرتے. اور یہ جو بھی جملہ فرمایا گیا کہ بائیں کندھے والا فرشتہ گناہ نہ لکھے مدت تک, تو کہا کہ انسان تو گناہ کا پتلا ہے, تو پھر کیسے گناہ نہ لکھے؟ کہا گناہ کرنے کے بعد ضد نہ کرے اور اس کے لکھنے سے پہلے توبہ کر لے. واہ واہ. تو پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیاز مندی اور عاجزی اور انکساری کو قبول فرمائے گا. اور رزق حلال کے بارے میں اپنی اولاد کو, اپنے خلفاء کو تلقین کی کہ اگر تم اپنی کمر اتنی سیدھی کر لو کہ وہ عبادت کر کر کے جھک جائے اور پھر اتنے باریک ہو جاؤ, کمزور ہو جاؤ کہ کمان کی طرح ہو جاؤ, تو فرمایا تم تب بھی اللہ تعالیٰ کے مقصود و مطلوب کو نہیں پا سکتے اگر رزق حلال تمہارے اندر نہیں گیا. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس میں حدیث مبارک ہے, آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہا تھا یا رب یا رب یا رب, لیکن اس کی دعا نہیں قبول ہوئی. صحابہ نے پوچھا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دعا کیوں نہیں قبول فرمائی؟ تو فرمایا مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام. فرمایا لباس حرام ہے, کھاتا حرام ہے, پیتا حرام ہے, تو دعا کیسے قبول؟ دعا کی قبولیت اور اللہ کے قرب کے لیے صدق مقال اور رزق حلال. میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی, میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین کرام, بہت ہی ایمان افروز وہ جب ہماری حاضری ہوئی تھی حضرت امیر کلال کے مزار پاک پہ بخارا کے قریب, تو وہ ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی سخار کہ وہ مزار کی حاضری دکھاتے ہیں. آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ سب وہاں پہ حاضر ہیں.
تو میں پروڈیوسر صاحب سے کہتا ہوں وہ ابھی دکھائیں، پھر ہماری گفتگو ہوگی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین و سامعین. اس وقت ہماری بھی خوش بختی ہے، ہمارے سارے قافلہ کے ممبران کی اور جو ناظرین و سامعین سب کی بھی. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے شیخ حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں ہم حاضر ہیں، آپ کے مزار پاک پہ. آپ 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور یہ پیدائشی ولی تھے، وہابی ولی جنہیں کہا جاتا ہے. آج ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہم یہاں پہ حاضر ہیں، سب دوست احباب. اور یہ قبر مبارک کا تعویذ آپ دیکھیں، اور یہ پتھر اتنا قیمتی یہاں پہ لگا ہوا ہے، کیا حسن ہے. اور پھر جو یہاں پہ برکات ہیں اور انوار ہیں یہاں پہ جو نازل ہو رہے ہیں، ان کو ایک آدمی صدق کے دل سے آتا ہے تو محسوس کرتا ہے. دنیا بھر سے لوگ، ترکمانستان سے، افغانستان سے، مختلف دنیا کے ملکوں سے لوگ عقیدت سے اپنی جبین جھکائے ہوئے یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں. اور یہ ہے بزرگان دین کا فیض. اور دیکھیں آپ مسلسل ایک ہجوم عاشقاں ہر وقت ان مزارات پہ حاضری دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین اور سامعین اور یہ 92 چینل کا ایک خاص اعزاز ہے کہ بزرگان دین کی جس طرح ہم تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، بلکہ تعلیمات ہی نہیں، اب تو زیارات بھی جو ہیں مختلف مزارات پاک کی وہ ہم کرواتے ہیں. اور میں ناظرین سے خاص طور پہ کہوں گا یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ دن جلد لائے جب ہم حرمین شریفین کی سرزمین پر بھی وہ تمام مزارات جو ہیں ان کو نئے سرے سے تعمیر بھی کریں، ان کی زیارت کریں، اور آپ سب کو بھی اسی طرح ہم وہاں بھی جا کے پروگرام کر رہے ہوں اور آپ کو دکھا رہے ہوں. آپ جو حضرات ناظرین سامعین اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ سمجھیں کہ آپ اس وقت حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں، آپ اپنی بات مکمل فرمائیں. جی غازی صاحب بہت عمدہ. اس سے تو یہ بھی پھر عوام الناس کے لیے سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ یہ بر صغیر کا ہی صرف وطیرہ نہیں ہے اولیاء کی بارگاہ میں جانا، یہ پوری دنیا میں ان کا فیضان عام ہے. اور آپ کا جو حضرت سیدنا شمس الدین امیر کلال رحمہ اللہ کی تعلیمات میں خاص چیز جو پائی جاتی ہے وہ ہے تربیت. آپ کے پاس ایک مرتبہ حضرت بہاؤالدین نقشبند آپ آئے اور انہوں نے آ کے دعا کی، الگ بیٹھے ہوئے. آپ نے کشف سے معلوم کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے دعا یہ کیوں کی ہے کہ یا اللہ مجھے مشکلات جو ہے ان کا مقابلہ کرنے والا بنا. یہ کہو کہ الہی میری مشکلات جو ہے وہ دور کر کے مجھے اپنی رضا عطا فرما دے. اب یہ جو پیغام ہے یہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے غلام تھے، صحابی رسول. تو آپ نے دیکھا کہ وہ دن بدن کمزوری کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہاری صحت کیوں گرتی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، حضور نے فرمایا تم دعا کیا مانگتے ہو؟ عرض کی حضور میں دعا یہ مانگتا ہوں کہ الہی حشر کے میدان میں مجھے کسی مشکل میں نہ ڈالنا، دنیا میں مجھے جو مشکلات ہیں وہ یہی دے دے. ہاں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا نہیں، یہ دعا مناسب نہیں ہے. اپنے رب سے دعا مانگنی ہے تو یوں مانگو، یعنی دعائیں بھی حضور نے سکھائی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. فرمایا ہمارا رب تو اتنے اعلیٰ ظرف والا ہے، اگر یہاں بھی ہمیں نعمتیں عطا فرمائے اور وہاں بھی، تو اس کی شان کریمی میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا. اب یہ جو چیز ہے، دوسری آپ کی دعا جو بڑی اہم ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. الہی مجھے اس دنیا میں اور آخرت میں معافی اور عافیت عطا فرما. اور یہ عافیت اتنی اعلیٰ چیز ہے. غازی صاحب ایک بڑے نیک آدمی تھے اور انہوں نے ایک مرتبہ دعا کی کہ الہی مجھے 2 روٹیاں جو ہے نا وہ مل جایا کریں اور میں تیری عبادت میں لگا رہوں. اچانک کیس پڑا اور جیل میں چلے گئے اور روزانہ 2 روٹیاں صبح و شام تو ملنی شروع ہو گئی. بڑے پریشان ہوئے. تو ایک اور نیک ہستی آئی اور انہوں نے پوچھا کہ آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں اور آپ کیسے جیل میں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دعا کی تھی اور میں جیل میں آ گیا ہوں، 2 روٹیاں تو مل رہی ہیں. فرمایا نہیں، دعا کرنی ہے تو یہ کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ. رب سے عافیت مانگو اور عفو، اس سے معافی مانگو ہر لمحے. اس میں جو برکت ہے وہ خیر ہے. جی کمال ہے جی. آپ کے مرید اور آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک دم جنگل میں شیر راستے میں آ گیا اس راستے پہ. تو وہ سارے لوگ گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا. آپ آگے بڑھے اور بالکل ایسے پکڑا جیسے پالتو کتے کو پکڑتے ہیں، گردن سے پکڑ کے اس کو موڑ دیا اور وہ چلا گیا. تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیسے؟ کہا کہ جو رب کی مانتے ہیں پھر دنیا کی ساری کائنات کے جو انسان ہوں، پرندے ہوں، چرندے ہوں، درندے ہوں،
وہ سب پھر ان کے تابع ہوتے ہیں. جی کہ بھائی صاحب جو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی تابعداری میں آ جاتا ہے، مخلوق اس کی تابعداری میں آ جاتی ہے، وقت سمٹ جاتا ہے، فاصلے تھوڑے ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے جو یہ شعر والی بات سنائی، میں اس کے اوپر مشکات شریف کی ایک حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا. 5449 نمبر حدیث ہے. حضرت سفینہ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے جانثار صحابی تھے. تو روم کے لشکر کی طرف گئے اور راستے میں بچھڑ گئے. اب راستہ نہیں مل رہا تھا تو شیر آ گیا سامنے، تو کہنے لگے یا ابو الحارث. وہ جب اس کو اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، تو وہ بالکل ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا اور ساتھ تک چلتا رہا. اور جب کہیں ادھر ادھر سے آواز آتی ادھر چلا جاتا کہ کوئی خطرہ تو نہیں، پھر واپس آ جاتا. اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت تک رہا جب تک آپ اپنے لشکر کے ساتھ نہ ملے. اور ہم بات کر رہے ہیں حضرت امیر کلال رضی اللہ. ایک اور بھی واقعہ ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ نے بھیجا یمن کی طرف بھی ایک صحابی کو. تو راستے میں اسی طرح شیر اس سے مختلف آوازیں نکالی جاتے ہوئے آتے ہوئے. پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح ہوا تھا راستے میں. تو آپ نے فرمایا جاتے ہوئے اس نے چاروں خلفاء کو اور میری خدمت میں درود پڑھا تھا اور سلام دیا تھا، اور واپسی پہ اس نے بلال حبشی کے لیے تمہیں سلام بھیجا ہے، اس کو بھی جا کے سلام کہنا. تو یہ میں تو یہ کہتا ہوں بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رحمت کونین صلی کی عظمت کو نہیں پہچانتے. درندے پہچانتے ہیں، پرندے پہچانتے ہیں، شجر پہچانتے ہیں، حجر جانتے ہیں، فضا جانتی ہے، چاند سمجھتا ہے، سورج سمجھتا ہے، وہ ان کے اشاروں پہ واپس بھی آتا ہے، وہ کھیلتا بھی ہے چاند، وہ اپنا سینہ بھی چیر لیتا ہے ہجر مصطفیٰ میں. یہ انسان تو جو ہے وہ تو درندوں سے بھی گئے گزرے، بالو مدل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں پہچانتے. جی ہمارے شیخ طریقت حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا ہے اس کے اوپر. آپ فرماتے ہیں میں کل جانا مینو کل جانے فرمایا کملی والے نے، کہ میں کل شے کو جانتا ہوں، کل شے مجھے جانتی. حضرت سیدنا شمس الدین امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ آپ سے مدینۃ المنورہ سے ایک وفد ملنے کے لیے آیا. تو آپ کے صاحبزادے، اس وقت آپ کا وصال ہو گیا تھا، تو صاحبزادے کہنے لگے حضرت تو کبھی گئے ہی نہیں، حج نہیں کیا آپ نے. کہنے لگے پچھلے 30 سال سے مسلسل حج پہ آ رہے ہیں. تو یہ آپ کا روحانی تصرف تھا، آپ کبھی ادھر، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ زمین سمیٹ دیتا ہے، فاصلے کم کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو عرض بھی تو حاصل تھی. جی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا میں عرض کرنے لگا تھا کہ آپ ظہر کہیں پڑھتے تھے تو عصر کہیں پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے لیے مسافتیں کم خود یہ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کتنی دور ہے، میں ان پہ بھی حاضر ہوا ہوں. تو وہاں سے آپ چل کے 2 روز جایا کرتے تھے وہاں. تو وہاں جاتے تھے اور عشاء کی نماز پڑھ کے فجر کی پھر آ کے واپس پڑھتے تھے اپنی جگہ. پھر آپ نے اپنے جو مریدین کو سبق سکھایا. یہ عرف میں سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو تصوف والے ہوتے ہیں یا صوفیہ ہوتے ہیں ان کا علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، حالانکہ حقیقت میں علم والے یہی ہوتے ہیں. حقیقی علم ان کے پاس ہے، علم جو ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے. تو اپنے مریدین کو کہا کرتے تھے کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزارو کہ تمہارا علم سے رابطہ ٹوٹ جائے. اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا علم سیکھنے والے بنو یا سکھانے والے بنو یا ان کے ممید و معاون بنو یا ان سے پیار کرنے والے بنو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
وسلم آپ بات فرما رہے ہیں حج کے جو سارے ارکان ہیں، اس طرح حج ادا کرنا چاہیے. ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا یہ کبھی خود تو حج پہ گیا نہیں، انہوں نے کبھی کعبے کی شکل نہیں دیکھی اور بیان کر رہے ہیں کعبے میں جاؤ تو اس طرح کرو، اس چکر لگانا ہے، کعبے کی طرف اس طرح دیکھنا ہے، دعا فلاں جگہ پہ مانگنی ہے. اتنا کہا تو آپ نے توجہ فرمائی، اس نے دیکھا کہ کعبہ جو ہے وہ آپ کے سر کے اوپر جو ہے وہ طواف کر رہا ہے. یہ کیسی ہے، ذرا یہ سمجھائیں. غازی سے بنیادی طور پر کعبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انوار الہیہ یا فیوزات کا نظام رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے کعبے میں ایک نماز پڑھنے کے ثواب لاکھ نمازوں کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک. وہاں صوفیہ کے نزدیک تجلیات یا واردات اس طرح کی ہیں کہ وہ ہر بندے کے لیے قابل برداشت ہیں. ٹھیک. جو اولیاء پر جو تجلیات پڑتی ہیں اور جو انسان کو جامع صفات ہونے کی کیپیسٹی دی گئی ہے، اگر کوئی وہ ولی کامل و اکمل بن جائے تو پھر اس کا مقام و مرتبہ کعبے پر پڑنے والی تجلیات کی نسبت سے زیادہ افضل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ابھی یاد آیا آپ کی بات سے، یہ ہمارے 92 چینل کے پاس بھی وہ ٹیکنالوجی ہے کہ ابھی اسلام آباد، کراچی یا لندن میں بھی بندہ بیٹھا ہو تو وہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے، مجھے ابھی پروڈیوسر صاحب نام بتائیں گے اس کا کیا ہے، ہولوگرام، تو وہ ایسے لگے گا جیسے میرے اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب والی کرسی پہ بیٹھا ہوا. بالکل. اگر ہولوگرام تو وہ روحانی ہولوگرام اس کی پاور تو بہت زیادہ ہے. اس کی پاور زیادہ ہے. پھر اولیاء کو حقیقت کعبہ سے تعلق ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المبدع والمعاد میں یہ بحث کی ہے، حقیقت احمدیہ حقیقت کعبہ سے افضل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقت کعبہ یہ مسجود علیہ قرار اس لیے پئی تاکہ لوگوں کے اندر صرف اتحاد سمت کیا جا سکے. لوگوں نے اس وجہ سے شاید غلط فہمی لے لی کہ جب مسجود الہ ہے تو شاید یہی سب سے افضل ہے، وہ افضل نہیں. تو اس طرح ولایت کبریٰ بھی حقیقت کعبہ سے افضل ہے. اچھا. تو لوگ چونکہ اس کو جب پہچانتے نہیں، اسی وجہ سے تو بہت سارے اولیاء کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ کعبہ کی حقیقت استقبال کرنے آئی. ٹھیک. اولیاء پر کعبہ کی حقیقت نے طواف کیا تو وہ یہ باتیں نہیں تھیں کہ وہ کعبہ اپنی جگہ سے کہ کعبہ اسی پر کھڑا رہے گا. تو اس کی حقیقت نکل آتی. وہ اشارہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیوزات کی مرکزیت انسان کو اس لیے دی ہے کہ دنیا میں انسان ہی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. ٹھیک. تو جو خلیفہ ہوتا ہے وہ نائب ہوتا ہے تو ساری کائنات اس کے گرد گھومتی ہے. اچھا جی، آپ تو مادرزاد ولی ہیں. وہ کہتے ہیں بچپن میں جب آپ کشتی لڑ رہے تھے، ابھی نوجوانی سے بھی پہلے کا دور ہے، تو ایک آدمی نے کہا یہ دیکھو یہ بڑے نیکوں کی اولاد ہے، یہ کشتی لڑ رہا ہے، یہ کیا گندا کام کر رہا ہے. تو اسی وقت ان پہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نیند کی کیفیت طاری ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ کیچڑ میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، حشر کا میدان ہے اور یہ نوجوان جاتا ہے اور ایک ایک کو پکڑ کے اس میں سے نکال رہا ہے. تو وہ پھر جب ان کو ہوش آیا تو قدموں میں گر گئے. آپ نے کہا اولیاء کا کام یہی ہے، وہ گناہوں کی دلدل سے لوگوں کو نکالتے ہیں. بھائی تو اس لیے طاقت حاصل کر رہے ہیں. جی کشتی کی وجہ بھی آپ نے فرمایا یہ حضرت بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ، 1000 نوافل توائی تبھی پڑے گا نا جب طاقت ہوگی جسم میں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ایک مرتبہ ایک بادشاہ وقت نے آپ سے کہا کہ فلاں آدمی ہے، اس سے کوئی خطا ہے تو سزا آپ دیں. حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ، آپ نے اس کے جب تلوار لگائی تو اس پہ اثر نہ ہوا. دوسری بار جب تیسری بار آپ نے لگائی تو آپ نے دیکھا اس کے ہونٹ ہلتے ہیں. آپ نے تلوار رکھ دی حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند اور اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا زیر زبان کچھ پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے شیخ کامل حضرت سیدنا امیر کلال رحمہ آپ کو یاد کرتا ہوں. آپ نے تلوار رکھی اور اسی وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور فرمایا کہ جو زیر شمشیر بھی اپنے غلام کا اس طرح خیال رکھتے ہیں. بھائی صاحب یہ ادب بہت بڑی چیز ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. بالکل. آپ دیکھیں آپ جا رہے ہیں اپنے غلاموں کے ساتھ، تو کسان ایک اپنے دوسرے خادم کے ساتھ بات کرتے ہوئے، خادم نے پوچھا یہ کون لوگ جا رہے ہیں؟ اس نے بے ادبی کی. اس نے کہا کہ یہ مفت خورے ہیں. لفظ یہ کہا، یہ لفظ بالکل آپ نے جو ایگزیکٹ اس نے کہا یہ مفت خورے ہیں. آپ نے محسوس کر لیا کشف سے. آپ نے فرمایا اس کو تقدیر الہی کا پتہ نہیں ہے.
اللہ والوں کی جب کوئی بے ادبی کرتا ہے من عاد لی ولی پڑھے فقد آذنتہ بالحرب، جب کوئی اللہ کے ولی کی دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اسی وقت فرمایا کہ اسے پتہ چل جائے گا، شام کے وقت اس کو درد گردہ ہوا، تڑپتا ہوا جب اسے پتہ چلا تو پھر لوگوں کے چارپائی پہ آ گیا آپ کے پاس۔ آپ نے فرمایا اب جو تیر چل چکا ہے اب وہ واپس نہیں تقدیر کا تیر چل چکا ہے، اب واپس نہیں ہوتا۔ یہ بے ادبی بندے کو اتنی کھائی میں پہنچا۔ جی جناب، ادب جی تصوف کیا، اسلام جو ہے نا جی از اول تا آخر ادب بس جی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہمیں ادب سکھایا اور بتایا کہ یہ سارا ادب ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ میں خانہ کعبہ کے حوالے سے ایک بات ہوئی عرض کرتا چلوں، اس میں حدیث شریف موجود ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن کی عزت ہوتی ہے، المومن اعظم اذا حرمت الکعبہ، وہ کعبے سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو کعبہ اگرچہ بڑی عزت والا ہے لیکن مومن کی عزت تو عظمت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ اور اولیاء اکرام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ مشائخ اعظام اللہ والوں کا ہمیشہ ادب کیا جائے تاکہ انسان کامیابی کی طرف بہت شکریہ آپ کا یوسفی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر جامی آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ آنکھوں کی حفاظت کا عمل ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 بار اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لینے سے آنکھیں ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہتی ہیں۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ حضرت خواجہ سید شمس الدین امیر کلال نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو کپڑے پانی سے پاک ہوتے ہیں، زبان ذکر الہی سے اور جسم ادائے نماز سے، مال و دولت زکوٰۃ ادا کرنے سے، اور تمہارا پورا وجود حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے پاک ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔